آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی خوبی کے حوالے سے بات کریں گے، ایک ایسی صفت کے حوالے سے بات کریں گے جو اس دنیا کے اندر انسان کی خوشی کی ضمانت ہے۔ اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے ایک صفت اپنانی ہوگی۔ جس صفت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ صفت اور اس دنیا کے اندر خوشی یہ لازم و ملزوم ہے۔ جیسے سورج اور روشنی لازم و ملزوم ہیں، سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، ایسے ہی اس صفت کو اپنانا اور خوش رہنا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو وہ صفت، وہ خوبی، وہ وصف جو اس دنیا کے اندر انسان کے دل کو خوشی سے بھرنے والا ہے، راحت سے بھرنے والا ہے، سکون اور چین سے بھرنے والا ہے، اس وصف کا نام ہے شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ شکر گزاری، یہ جو شکر گزاری ہے یہ اس دنیا کے اندر خوش رہنے کا واحد سبب ہے، بس ایک ہی سبب ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر پرسکون رہنا چاہتے ہیں، چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں شکر کی صفت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اگر شکر کی دولت میسر نہ ہوئی، یہ جو میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ شکر اور خوشی لازم و ملزوم ہے، لازم ایک دوسرے کو لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی شکر گزار نہ ہو اور دنیا میں خوش رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ خوش رہنے کے لیے شکر گزار بننا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کو ایک پورا شہر مل جائے، اگر وہ شکر گزار نہیں ہے تو اسے اس بات پہ دکھ ہوگا کہ پورا ملک میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اسے اگر پورا ملک مل جائے تو وہ اس بات پہ پریشان رہے گا کہ میرے پاس پوری دنیا کیوں نہیں ہے۔ اور یہ ہوا ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے باوجود باقی دنیا پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے۔ سکندر اعظم نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا، لیکن آگے سے آگے بڑھ رہا تھا، آگے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سکندر اعظم نے بھی خودکشی کی تھی۔ روایات میں، تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ سکندر اعظم نے بھی خودکشی کی تھی۔ کہ جب انسان کے اندر قناعت نہ ہو، جب انسان کے اندر شکر گزاری نہ ہو، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا بھی اس کے قبضے میں آ جائے گی تو پھر یہ سوچے گا کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں اور یہ جو دوسرے سیارے ہیں، یہ چاند میرے قبضے میں کیوں نہیں ہے، یہ ستارے میرے قبضے میں کیوں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے، انسانی نفسیات کی روشنی میں بھی طے ہے اور قرآن و سنت میں بھی یہ بات طے ہے کہ جب تک انسان کے اندر قناعت اور شکر گزاری نہیں ہوگی، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کا پرسکون ہونا اور خوش رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ آج انسانوں کے پاس، پوری دنیا کے انسانوں کے پاس جو نعمتیں ہیں، آج سے پہلے اتنی نعمتیں انسانوں کو کبھی میسر نہیں تھیں۔ ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، سفر کرنے کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپس کے رابطے کے حوالے سے دیکھ لیجئے، رہن سہن کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اور پہننے اور کھانے پینے کے حوالے سے دیکھ لیجئے، علاج معالجے کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ جو نعمتیں آج کے انسان کو میسر ہیں،
آج سے پہلے کبھی انسانی تاریخ میں انسانوں کو یہ نعمتیں اس انداز میں میسر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود جتنا آج کا انسان بے چین، بے قرار اور بے سکون ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، انسانی تاریخ میں خودکشی کے تناسب کے اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں، علاج اور معالجے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو خودکشی کے تناسب میں بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ حالانکہ کس چیز کی کمی ہے؟ ہر سہولت آج انسانوں کو میسر ہے، ہر سہولت، لیکن یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اتنی کثرت سے آج خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ دنیا کے ملکوں کو خودکشی کو قانونی حیثیت دینی پڑی۔ آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں خودکشی کرنا ایک قانونی عمل ہے، خودکشی کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں جینا چاہتا تو ماہر نفسیات اس کو سمجھائے گا، ڈاکٹر اس کو سمجھائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اسے حق حاصل ہے کہ اپنے کاغذات تیار کرے، ڈاکٹر کی خدمات لے اور آرام سے پرسکون طریقے سے دنیا سے چلا جائے۔ چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پنکھے سے لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، زہر پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے ملکوں نے خودکشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا، اس کثرت کے ساتھ خودکشیاں ہوئیں۔ یہ کیوں؟ کہ شکر اور قناعت کی صفت سے آج کا انسان عاری ہے۔ شکر اور قناعت، جب انسان کے دل میں شکر گزاری نہیں ہوتی، جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا، جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر قناعت نہیں کرتا، تو میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہاں خوش رہنے کا ایک ہی ضابطہ، ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے شکر گزار بن کر زندگی گزارنا۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شاکر بننا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، یہی ایک حل ہے۔ نعمتوں کا زیادہ ہونا یہ خوشی کا سبب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک انسانی دھوکہ ہے، ہمیں ایک دھوکہ لگا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی میری خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔ نہیں، نعمتوں کا زیادہ ہونا یہ خوشی کے حصول کا راستہ نہیں ہے۔ نعمتوں پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر گزار رہنا اور نعمتوں پر قناعت کرنا، یہ ہے خوش رہنے کا ذریعہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور اس کی دلیل ہم سب کے سامنے ہے کہ بھئی جن کی نعمتیں بڑی ہیں، ہمارے ارد گرد دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی نعمتیں بڑی، خوب بڑی، ان کے تصور سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائیں، تو کیا وہ خوش ہو گئے؟ کیا وہ راضی ہو گئے؟ کیا ان کے اندر کی ویرانیاں ختم ہو گئیں؟ کیا ان کے اندر کی بے چینی ختم ہو گئی؟ کیا ان کی آنکھوں کے اشک تھم گئے؟ اور کیا ان کو اپنے بستر پر پرسکون اور آرام دہ نیند میسر آ گئی؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نعمتیں بڑھنے کے باوجود سکون اور چین اور اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ نعمتوں کے بڑھنے سے خوشی نہیں ملتی، نعمتوں پر راضی رہنے سے خوشی ملتی ہے۔ خوشی، اطمینان اور سکون کا تعلق نعمتوں کے بڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، نعمتوں پر راضی رہنے کے ساتھ ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جی میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ اپنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں، تھوڑی دیر کے لیے کبھی گردن جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ سوچیں
کہ میرے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے. بس یہ سوچیں کہ میرے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم ہی ہمارا کروڑوں اربوں روپے کا اثاثہ ہے. یہ جو ہمارے پاس جسم ہے، اس جسم کے اندر جو موجود نعمتیں ہیں، یہی ہمارا اربوں روپے کا اثاثہ تو یہی ہے. ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم زندگی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جو سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، شام کو غروب ہو رہا ہے، ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جس فضا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اس فضا میں ہماری زندگی کے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں، ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں، جو خوراک ہمارے حلق سے اتر رہی ہے، ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یعنی بلا مبالغہ ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں ہم اللہ کی لاکھوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں. یعنی میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بالکل سائنسی اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے یہ سچی بات ہے کہ ایک لمحے میں ہم اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر ہزارہا نظام ہیں جو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہمارے جسم کے اندر ہزارہا نظام چل رہے ہیں. اس کائنات کے اندر ہزارہا نظام چل رہے ہیں. کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جس فضا کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، اس فضا میں ہماری زندگی کے کتنے اسباب موجود ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہے. یہ جو زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، اس زمین کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی مستقل ایک اللہ کا نظام ہے کہ زمین کے اوپر ہمیں ٹھہرنے کی اجازت ہے. زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اگر زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا بند کر دے تو ہم سب ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں. اب یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں، ہماری آواز کی لہریں دوسرے کے کان میں جاتی ہیں، اب یہ بھی ایک نظام ہے. لہروں کے ذریعے آواز سفر کرتی ہے، نظر نہیں آ رہا. تو نظر آنے والی نعمتیں بے شمار، نظر نہ آنے والی نعمتیں بے شمار. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک وظیفہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایسا وظیفہ ہے کہ اگر ہم اسے دل پہ لکھ لیں تو کبھی ناشکری کی حالت میں نہ جائیں ہمیشہ. اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر نماز پڑھنے والوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو، اپنے سے زیادہ ذکر کرنے والوں کو دیکھو، اپنے سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والوں کو دیکھو. اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اب آج کی اس دنیا میں میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ہم سب جو بیٹھے ہیں، ہر وہ شخص جسے عزت کے ساتھ 3 وقت کی روٹی میسر ہے، ہر وہ شخص جسے گرمی اور سردی کا انتظام کرنے کی سہولت میسر ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس گرمی اور سردی کا لباس میسر ہے، ہر وہ شخص
جس کے پاس رات کو سونے کے لیے رات میسر ہے، بستر میسر ہے، آج کے زمانے میں وہ بادشاہ ہے۔ جسے عزت سے روٹی مل رہی ہے وہ بادشاہ ہے۔ یعنی اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ 3 وقت کی روٹی انسان کو عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ انسان ایسے ہیں۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ 1 ارب کا لفظ بولا ہے، وگرنہ سروے اور تجزیے تو یہ کہتے ہیں کہ 3 ارب لوگ ایسے ہیں۔ یعنی دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر 1 وقت کا کھانا کھا لیا تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلی روٹی ملے گی۔ اگلی روٹی کب ملے گی، کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بھوک کا شکار ہے آج کی انسانیت، بھوک کا شکار، افلاس کا شکار۔ لوگ سڑکوں پہ سونے کے لیے مجبور، فٹ پاتھ پہ سونے کے لیے مجبور، گرمی سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام آج 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں یہ نعمت میسر ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لاکھوں اور کروڑوں بیماریاں ہیں، لاکھوں کروڑوں بیماریاں ہیں، جیسے ابھی اللہ نے ایک بیماری دکھا دی جس نے ساری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا، یہ ایک بیماری تھی۔ لاکھوں کروڑوں بیماریاں ہیں جن کے انسان کو لاحق ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کیا ان نعمتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ پانی کی نعمت کو دیکھ لیجئے، پانی الحمدللہ ہم سب کو اپنی ضرورت سے بھی زیادہ پانی میسر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم تو پانی ضائع کر رہے ہیں، ضائع کرتے ہیں پانی دل کھول کے۔ آج دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہیں اپنی ضرورت کے مطابق بھی پانی میسر نہیں ہے۔ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو پانی ہے بھی وہ بھی گندا ہے، گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں کہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں اسی تالاب اور حوض سے انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں۔ دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں لوگوں کو 1 بالٹی 1 گھڑا پانی لینے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو پانی کی نعمت کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر شکر گزار بننا ہو تو اسباب بہت ہیں، اور اگر دل کے اندر ناشکری بیٹھی ہو تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر شکر گزار بننا ہو تو بہت چیزیں ہیں، بہت اسباب ہیں، میں نے تو چند ایک عرض کر دی۔ بہت چیزیں ہیں اگر شکر گزار بننا ہو، اور اگر رونا ہے، پیٹنا ہے، شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنی ہے تو پھر تو واقعی کچھ نہیں ہے، پھر تو خالی ہاتھ ہے۔ اور یہ جو شکر گزاری ہے یہ اجر و ثواب کا سبب تو ہے ہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے ابھی پڑھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، ہر حال میں، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، شکر کا ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرتا ہے، صبر کا ثواب پاتا ہے۔ یعنی خوشی کے اندر بھی مومن کے لیے اجر، غم کے اندر بھی مومن کے لیے اجر ہے۔ تو مومن کے لیے تو ہر حال ہی خیر والا ہے، ثواب والا ہے، اجر والا ہے۔ تو شکر گزاری جہاں اجر و ثواب کا سبب ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی نشانی ہے، تو شکر کا ایک ایسا فائدہ قرآن نے بیان کیا جو آج کل کے زمانے میں اگر ہم سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ قرآن نے یہ فائدہ بیان کیا ہے شکر کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے
کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ وظیفہ ہے، وظیفہ نعمتوں کو بڑھانے کا وظیفہ شکر ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا ہم اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے الحمدللہ کہے، الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین دعا ہے الحمدللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ زبان سے انسان ہر حال میں الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یہ کلمات سکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ علی نعمتی، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک تو زبان سے شکر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں شکر کا احساس ہو، انسان شکر کی کیفیت میں ہو۔ جب وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے تو اس کے دل سے اللہ کا شکر نکلے۔ یعنی اگر پانی کا ایک گلاس بھی اسے میسر آ جائے اور وہ اس کو پیے تو اس کے دل سے اللہ کا شکر ادا ہو کہ یا اللہ تو نے میرے استحقاق کے بغیر مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارا ان نعمتوں پر کوئی استحقاق نہیں تھا، جو نعمت ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تو انسان سراپا شکر بن جائے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی نعمت میسر آتی، چھوٹی یا بڑی، آپ کی زبان مبارک سے فوراً الحمدللہ نکلتا۔ اور احادیث میں ایسی بے شمار دعائیں آئی ہیں کہ کوئی نعمت میسر آئی، صبح سو کر اٹھے الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، دودھ پیا الحمدللہ، کوئی اللہ نے خوشی اور نعمت عطا فرمائی الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا وظیفہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر تو شکر گزار بننا ہے تو نعمتیں بہت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر تو شکر گزار بننا ہے تو نعمتیں بہت ہیں، اور اگر اداس رہنا ہے، غمگین رہنا ہے، اپنے اوپر بے چینی کو سوار رکھنا ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے، پھر تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر ادا کریں گے، پہلا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ خوش رہیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کا اجر ملے گا، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار تو تھوڑے ہوتے ہیں، تو جو تھوڑا ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، جو شکر گزار بن جائے گا وہ خاص بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔